یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ لقمان کی آیت نمبر 33 تا 34 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرتے رہو اور اس دن سے ڈرو کہ جس دن کام نہ آئے گا کوئی باپ اپنے بیٹے کے لیے اور نہ کوئی بیٹا اپنے باپ کے لیے کچھ بھی۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، سو تم کو دنیا کی زندگی بہکا نہ دے اور نہ وہ بہکا دے تمہیں اللہ کے نام سے جو دغاباز ہے۔ بے شک اللہ کے پاس ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی اور بارش کب نازل ہوگی۔ وہ جانتا ہے جو کچھ ماں کے رحم میں ہے اور کسی کو نہیں معلوم کہ کل کیا کرے گا، اور کسی کو خبر نہیں کہ کس سرزمین پر وہ مرے گا۔ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا، خبر رکھنے والا ہے۔ مذکورہ آیات سورہ لقمان کی آخری آیات ہیں۔ ان دو آیتوں میں سے پہلی آیت میں یا ایھا الناس کے خطاب کے ساتھ پوری انسانیت کو خطاب کر کے یہ فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرا جائے اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آخرت کی تیاری کی جائے۔ ہدایت کی گئی کہ اے لوگو، اللہ سے ڈرو۔ اس جگہ اللہ رب العزت کی صفت مبارکہ میں رب کی صفت لائی گئی، جس کا معنی تربیت کرنے والا، نشوونما کرنے والا ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کی یہ صفت خاصہ انسان کے لیے انتہائی رحمت اور محبت اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ اس لیے جہاں اس صفت کو ذکر کیا گیا وہاں یہ بتایا گیا کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے اور تم پر شفقت کے حوالے سے جو حکم دے رہا ہے وہ سراسر تمہاری ہی بھلائی کے لیے ہے۔ تو فرمایا کہ یہ وہ خوف نہیں ہے جو کہ انسان کو نقصان دہ چیز سے دور کر دیتا ہے، بلکہ یہ وہ خوف ہے جو کسی کو اپنے بڑوں سے ہوا کرتا ہے، اور وہ عظمت اور ہیبت کی وجہ سے، ادب کی وجہ سے ہوا کرتا ہے۔ جیسے بیٹا اپنے باپ سے خوف کھاتا ہے تو مراد یہ ہے کہ اس کی عظمت دل کے اندر ہوتی ہے۔ اسی طرح شاگرد اپنے استاد سے یا کوئی چھوٹا اپنے بڑے سے اس کی عظمت اور اس کا اکرام اور ادب دل میں رکھتا ہے۔ یہی فرمایا گیا کہ یہ چیز ان کو اپنے باپ کی اور اپنے استاد کی اطاعت پر مجبور کرتی ہے۔ یہاں بھی فرمایا گیا کہ اللہ کی عظمت اور اللہ کا ادب اور احترام تمہارے دل کے اندر اس درجہ ہونا چاہیے کہ وہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی طرف لے جائے اور تمہارے لیے اطاعت میں آسانی پیدا کر دے۔
آگے فرمایا کہ اس روز سے بھی ڈرو کہ جس روز نہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو نفع پہنچا سکے گا اور نہ کوئی بیٹا اپنے باپ کو نفع پہنچانے والا ہوگا۔ مراد اس سے یہ ہے کہ وہ باپ اور بیٹے ہیں جن میں ایک مومن اور دوسرا کافر ہو، یہ ایک دوسرے کو بالکل نفع نہیں پہنچا سکیں گے، نہ عذاب کے اندر کمی کر سکیں گے۔ دوسری آیت کے اندر یہ فرمایا گیا ہے کہ ایمان والے اپنے ان دوسرے ایمان والوں کی سفارش کر سکیں گے اور صالحین کے درجے میں انہیں پہنچا دیں گے۔ اسی طرح فرمایا گیا کہ یہ آیتوں میں ماں باپ اور اولاد کے بارے میں ہے، اور دوسری آیتوں میں شوہر اور بیوی میں مومن ہونے میں مشترک ہے کہ ایک دوسرے کو محشر میں فائدہ پہنچا سکیں گے۔ اور اسی طرح متعدد احادیث میں آیا ہے اولاد کا ماں باپ کی شفاعت کرنا منقول ہے، اس لیے آیت مذکورہ کے اندر یہ فرمایا گیا کہ کوئی باپ بیٹے کو اور بیٹا باپ کو محشر میں فائدہ نہیں پہنچا سکے گا جب تک کہ دونوں مومن نہ ہوں۔ اس سے اگلی آیت میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت کے پاس جو خصوصی علم ہے جس کو غیب کا علم کہا جاتا ہے، یہ اللہ رب العزت کے ساتھ مخصوص ہے، اس میں کوئی بھی مخلوق میں سے کوئی بھی، یہاں تک کہ فرشتے اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام بھی اس میں شریک نہیں ہیں۔ فرمایا گیا کہ اللہ کے پاس ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی، وہی بارش کو نازل کرتا ہے اور وہی جانتا ہے کہ رحم مادر میں کیا ہے، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، یعنی دنیا کے اندر رہتے ہوئے خیر اور شر کے جو کام ہیں ان میں سے وہ کس کام کو اختیار کرے گا، اور یہ بھی کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس سرزمین پر مرے گا، یعنی کس سرزمین پر اس کی موت آئے گی۔ یہ 5 چیزوں کا ذکر ان آیات کے اندر فرمایا گیا ہے۔ پہلی 3 چیزوں میں اس کی تصریح نہیں کی گئی کہ ان کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، مگر عنوان ایسا اختیار کیا گیا ہے جس سے ان چیزوں کے علم کا انحصار صرف اللہ رب العزت کی طرف معلوم ہے، اور باقی 2 چیزیں اس کی تصریح موجود ہے کہ ان کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں دیا گیا۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ علم غیب کے لیے آیت میں صرف 5 چیزوں کا ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ آیت میں مطلقاً علم غیب کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہونا فرمایا گیا ہے، اور یہی عقیدہ امت کا ہے کہ صرف 5 چیزوں کو خصوصیت کے ساتھ ان آیت میں اس لیے بیان کیا گیا کہ ان کا علم کسی مخلوق کو نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ ہی ان کو جانتا ہے، اور اس کی خاص کرنے، تخصیص کرنے اور اہتمام کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر جن غیب کی چیزوں کو انسان معلوم کرنے کا شوق رکھتا ہے وہ یہی 5 چیزیں ہیں۔ اسی طرح علم غیب کا دعویٰ کرنے والے نجومی وغیرہ جن چیزوں کی خبریں بتا کر لوگوں کو اپنا عالم الغیب ہونا ثابت کرتے ہیں، وہ بھی یہی 5 چیزیں ہوا کرتی ہیں۔ اور بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہی 5 چیزوں کے متعلق دریافت کیا گیا تھا، اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جس میں بتا دیا گیا کہ ان 5 چیزوں کا علم اللہ کے ساتھ مخصوص ہے، کسی اور کو اس کا علم نہیں ہے۔ ان 5 چیزوں کے علاوہ جن غیب کی چیزوں کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا دیگر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو بذریعہ وحی دیا گیا، وہ علم غیب کی تعریف میں شامل نہیں، بلکہ وہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو بذریعہ وحی عطا فرمایا جاتا ہے، اور اس اعتبار سے ان کو عالم الغیب نہیں کہا جا سکتا، بلکہ وہ انباء الغیب یعنی غیب کی خبریں ہیں، جب اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام میں سے جس کو چاہتا ہے اور جتنا چاہتا ہے ان پر مطلع فرما دیتا ہے، اپنے فرشتوں کو، رسولوں کو اور مقبول بندوں کو عطا فرما دیتا ہے، اور قرآن مجید کے اندر اس بات کو انباء الغیب یعنی تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک کے عنوان سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ ان 5 چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات کے ساتھ ایسا مخصوص فرما لیا ہے
کہ بطور انباء الغیب کے بھی فرشتے اور رسول کو اس کا علم نہیں دیا گیا۔ اس کے علاوہ دوسری جو چیزیں ہیں، بہت سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بذریعہ وحی ان کا علم دے دیا جاتا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔